میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، وہ کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے برکت نشان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، کہ درود پاک پڑھنا بھی کیا ہی بہترین عمل ہے، کہ درود پاک پڑھنے کے جہاں بے شمار فضائل ہیں، ان میں ایک فضیلت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور جب وہ درود پاک پڑھنے والا قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ درود پاک نورانی شکل میں اس کی قبر میں داخل ہوتا ہے اور اسے قبر کی وحشت میں انسیت دیتا ہے، اس کو جنت کے مناظر دکھاتا ہے، اور اسی درود پاک کی برکت سے قیامت کے دن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور درود پاک کی کثرت کرنے والا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ آج 24 شعبان المعظم 12 شعبان المعظم 1432 سنہ ہجری، متحدہ عرب امارات کے شہر العین شریف میں تاجر اسلامی بھائیوں کا یہ اجتماع ہے۔ بیان شروع تو ہو چکا، آئیے کچھ اچھی نیتیں اللہ کی رضا پانے اور ثواب پانے کی غرض سے اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخیر بیان کی تعظیم کی نیت سے جتنا ممکن ہو سکا 2 زانوں بیٹھ کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ ہاتھوں ہاتھ 2 زانوں بھی بیٹھ جائیے جب تک ممکن ہو، لیکن درس میں بیان میں جب بھی بیٹھے تعظیم کی نیت سے 2 زانوں بیٹھ جائیں، جب آپ تھک جائیں پھر کسی اور انداز سے بیٹھ جائیں، پھر ممکن ہو پھر یاد آ جائے پھر کر لیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نامی اسم گرامی سنوں گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کا نام سنوں گا تو عز و جل جل جلالہ یا تبارک و تعالی پڑھوں گا انشاءاللہ۔ جو نیک و جائز بات پر ارادے کا معاملہ ہوگا تو انشاءاللہ خوش دلی کے ساتھ ارادہ بھی کروں گا اور بلند آواز سے اس کا عزم بھی کروں گا انشاءاللہ۔
دعا کا موقع ہوا تو گڑ گڑا کر رب تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس کی رحمت پر امید باندھتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک شخص تھا جس کا نام تھا محمد. یہ سارا سال نماز نہیں پڑھتا تھا. جب رمضان شریف کا متبرک مہینہ آتا تو وہ پاک صاف کپڑے پہنتا اور 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا اور سال گزشتہ کی نمازیں قضا بھی کر لیتا. لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ مہینہ رحمت و برکت، توبہ و مغفرت کا ہے. شاید اللہ تعالی مجھے میرے اسی عمل کے سبب بخش دے. جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، اللہ تبارک و تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میرے رب عز و جل نے مجھے احترام رمضان شریف بجا لانے کے سبب بخش دیا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ خدا رحمان عز و جل ماہ رمضان کے قدردان پر کس قدر مہربان ہے کہ سال کے باقی مہینے چھوڑ کر صرف ماہ رمضان میں عبادت کرنے والے کی مغفرت فرما دی. اس حکایت سے کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اب تو معاذ اللہ سارا سال نمازوں کی چھٹی ہو گئی، صرف رمضان شریف میں ہی نماز اور روزہ کر لیا کریں گے اور سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، دراصل بخشنا یا عذاب کرنا یہ سب کچھ اللہ عز و جل کی مشیت پر موقوف ہے. وہ بے نیاز ہے، رب تعالی بے نیاز ہے. اگر چاہے تو کسی مسلمان کو بظاہر چھوٹے سے نیک عمل پر ہی اپنے فضل سے بخش دے، اور اگر چاہے تو بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود کسی شخص کو ایک چھوٹے سے گناہ پر اپنے عدل سے پکڑ لے. پارہ 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 284 میں ارشاد رب بے نیاز ہے، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. میرے آقا امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، تو جسے چاہے گا اپنے فضل سے اہل ایمان کو بخشے گا اور جسے چاہے گا اپنے عدل سے سزا دے گا. تو شاہ حجاز کا دیتا ہوا تیرا تجھے شاہ حجاز کا. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کوئی نیکی چھوڑنی نہیں چاہیے
اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ نہ جانے کس گناہ پر رب تعالی ناراض ہو جائے اور اس کا دردناک عذاب یہ آ گھیرے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے بندے کو ہر وقت ڈرنا چاہیے، ہر نیکی کرنی چاہیے اور ہر گناہ سے بچنا چاہیے کہ نیکی پر تو یہ امید ہو کہ نہ جانے کون سی نیکی رب پسند کر لے، میرے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے، اور اس طرح بندہ ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرے کہ نہ جانے کون سے گناہ پر رب تعالیٰ میری پکڑ فرما لے۔ حضرت فقیہ اعظم خلیفہ اعلی حضرت سیدنا ابو یوسف محمد شریف محدث کوٹلوی علیہ رحمت اللہ القوی نقل فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ نمبر 1، اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں، اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں۔ دوسرا، اپنی ناراضگی کو اپنی نافرمانی میں۔ اور تیسرا، اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں۔ تو یہ قول نقل کرنے کے بعد فقیہ اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لہذا ہر طاعت اور ہر نیکی کو عمل میں لانا چاہیے کہ معلوم نہیں کس نیکی پر رب تعالی راضی ہو جائے، اور ہر بدی ہر گناہ سے بچنا چاہیے کیونکہ معلوم نہیں کہ کون سے گناہ پر رب تعالی ناراض ہو جائے۔ تو خواہ وہ گناہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، مثلا اگر راہ چل رہے ہیں یا کسی کے یہاں گئے تو کسی کا تنکا ہی بغیر اجازت کے ہم نے اٹھا لیا کہ جناب دانتوں میں کوئی چیز پھنس گئی، تو جناب کسی کا کوئی بھی ایسی چیز رکھی تھی اس کا تنکا ہی توڑ کر ہم نے لے لیا، تو علماء فرماتے ہیں کہ بظاہر یہ بہت چھوٹا سا عمل ہے۔ یا پچھلے دور میں لوگوں کے مٹی لے کر وہ ہاتھ صاف کیا کرتے تھے، کچے مکان ہوا کرتے تھے، تو علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ بظاہر ہمسائے کی مٹی یہ بہت معمولی سی چیز ہے، لیکن اگر بغیر اجازت لے کر اس کو بھی استعمال کیا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا یہی ایک سبب بن جائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً ہم اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں، ہم سب کی خواہش ہے کہ رب تعالیٰ کی کوئی ایسی رحمت ہم پر نازل ہو جائے، کوئی ایسی بات رب تعالیٰ کی ہماری پسند آ جائے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے اور ہم بخشے جائیں۔ تو پھر اپنا ذہن بنانا پڑے گا کہ ہمیں ہر نیکی کرنی ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے پر آتا ہے تو بظاہر بہت ہی چھوٹی نیکی ہوتی ہے لیکن اسی کے سبب کرم فرما دیتا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں کثیر احادیث مبارکہ وارد ہیں۔ مثلا ایک عورت سفر پر تھی، ایک بیابان سے گزری، پانی کی پیاس لگی تھی، اسے پانی پینا چاہتی تھی، ایک کنویں کے قریب پہنچی تو پانی تو نظر آیا لیکن اس کے کوئی ایسا ڈول یا رسی کا انتظام نہیں تھا جس سے پانی نکال سکے۔ وہ بڑی احتیاط کے ساتھ کنویں میں اتری اور کنویں میں اتر کر اس نے اپنی پیاس کو بجھایا۔ جب پانی پی کر باہر آئی تو باہر ایک کتا کنویں کے کنارے کھڑا پیاس کے مارے زبان باہر نکالے ہانپ رہا تھا۔ اس عورت نے سوچا کہ جس طرح مجھے پیاس لگی ہے یہ کتا بھی پیاسا ہے، چنانچہ وہ پھر دوبارہ نیچے اتری، اپنے پیر سے چمڑے کا موزہ اتارا، اس میں پانی بھرا، وہ پانی لے کر اوپر آئی، اس کتے کے منہ میں پانی ڈالا، مرنے کے بعد پتا چلا اللہ تعالیٰ نے عورت کے اسی عمل کے سبب اس کو بخش دیا۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان یہ بھی ملتا ہے کہ ایک شخص نے راستے میں سے ایک درخت کو اس لیے ہٹا دیا تاکہ لوگوں کو اس سے ایذا نہ پہنچے، اللہ تعالی نے خوش ہو کر اس کی مغفرت فرما دی۔ ایک صحیح حدیث میں تقاضے میں نرمی
یعنی قرض کی وصولی میں آسانی کرنے والے ایک شخص کی نجات ہو جانے کا بھی تذکرہ ہے۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی کی رحمت کے واقعات اگر جمع کرنا چاہیں تو یہ اس قدر ہیں کہ ہم جمع ہی نہ کر سکیں۔ رب کی رحمت سے امید، کیونکہ بسا اوقات بندہ ایسے ماحول میں اپنا وقت گزار لیتا ہے کہ اگر اس سے کبھی کوئی بات کی جائے نا بخشش کی، رحمت کی، تو بعض اوقات تو اتنی ڈھٹائی ہوتی ہے کہ بندہ ایسا بھی کہتا نظر آتا ہے کہ بھائی میری کیا مغفرت ہوگی، ہم تو معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے۔ تو ایسا نہیں کہنا چاہیے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ہمارا رب عز و جل بہت کریم ہے، بہت کریم ہے۔ جب رب تعالی بندے کے گناہوں کو بخشنے پر آتا ہے تو چھوٹی سی نیکی پر اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور ایسا کرم فرمانے والا پروردگار ہے، ایسا کرم فرمانے والا پروردگار ہے کہ بظاہر گناہوں کے سبب، نافرمانیوں کے سبب جو بندہ معاشرے میں بدکار تھا، بدنام تھا، لوگ اس کی صحبت اور اس کے نام سے لرزتے تھے، بھگاتے تھے اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت جب شامل حال ہو گئی، جب رب تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو گئی تو وہی لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ تو اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اس کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک سنیے کہ جس میں متعدد ایسے لوگوں کا بیان کیا گیا کہ وہ کسی نہ کسی نیکی کے سبب اللہ عز و جل کی گرفت سے بچ گئے اور رحمت خداوندی عز و جل نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، لیکن اس کا ماں باپ کی اطاعت کرنا سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا۔ مزید فرمایا، ایک شخص پر عذاب قبر چھا گیا لیکن اس کے وضو کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو شیاطین نے گھیر لیا لیکن اللہ تعالی کے ذکر کرنے کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا لیکن اس کی نماز نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو دیکھا پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے تھا اور ایک حوض پر پانی پینے جاتا تھا مگر لوٹا دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس نیکی نے اس کو سیراب کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور وہ اس اندھیرے میں حیران و پریشان ہے، تو اس کے حج و عمرہ آ گئے اور ان نیکیوں نے اس کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں داخل کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا، تو صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کی نیکی نے مومنین سے کہا کہ تم اس سے بات چیت کرو، تو مسلمانوں نے اس سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج اگر کسی کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، کسی کے پاس اقتدار آ جاتا ہے، کسی کے پاس حسن و جمال آ جاتا ہے، تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ سامنے والے کو لفٹ نہیں کراتا، سامنے والے کو لفٹ نہیں کراتا۔ یہ درست نہیں ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا تو یہ مال اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کو اس نے مال عطا کیا، اور اگر سامنے والا مالی طور پر کمزور ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن و جمال دیا تو یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر۔ سامنے والا اگر حسن و جمال میں کمزور ہے، یا بعض کے جسم اچھے ہوتے ہیں کہ جناب صحت و تندرستی ہے، تو وہ جو کمزور ہوتے ہیں، جو بیمار ہوتے ہیں یا چھوٹے قد کے ہوتے ہیں یا اس طرح سے کم مطلب ان کو دیکھنے میں اچھے نہیں ہوتے تو ان کو لفٹ نہیں کرائی جاتی۔ تو نگران شورا نے گزشتہ دنوں ایک بڑا پرسوز بیان کیا، آپ نے ایک بڑی پیاری ایک چوٹ لگانے والی، مدنی چوٹ لگانے والی ایک بات کہی
کہ اگر آج کوئی اپنے مال کی وجہ سے غرور کرتا ہے اور اس غرور کے سبب وہ غریب کو منہ نہیں لگاتا، تو وہ خیال کرے کہ اس کو امیر کس نے بنایا؟ رب نے بنایا۔ اس کو غریب کس نے بنایا؟ رب نے بنایا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رب جس نے تمہیں امیر بنایا ہے وہ تمہیں غریب بنا دے، اور وہ غریب جس کو تم منہ نہیں لگاتے رب تعالیٰ اس کو امیر بنا دے۔ وہ بے نیاز ہے، تو اس کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے۔ اور اگر کبھی ایسا موقع ملے، کہ کبھی صلہ رحمی کا موقع ملے، لوگوں سے ملنے جلنے کا موقع ملے، تو اس معاملے میں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہم کو پیش رفت رکھنی چاہیے۔ پھر مزید میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے بچا رہا ہے، تو اس کا صدقہ آ گیا اور اس کے آگے ڈھال بن گیا اور اس کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ جہنم کی آگ یہ اس قدر خوفناک آگ ہے کہ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اے جبریل کیوں روتے ہو؟ تو حضرت سیدہ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو مزید بھڑکانے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے جبریل مجھے بھی بتاؤ کہ جہنم کی آگ کیسی ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو 1000 سال تک بھڑکایا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک بھڑکایا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک بھڑکایا یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی۔ اب جہنم کی آگ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس قدر خوفناک آگ ہوگی۔ اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اگر صدقہ و خیرات ہے تو ہم نے روایت میں سنا کہ صدقہ و خیرات اس شخص کے لیے ڈھال بن جائے گا اور اس کے سر پر سایہ فگن ہو جائے گا۔ پھر مزید ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو زبانیہ یعنی عذاب کے مخصوص فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن اس کا امر بالمعروف والنہی عن المنکر آیا، یعنی نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے کی نیکی آئی اور اس نے اس کو بچا لیا اور رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے لیکن اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حجاب یعنی پردہ ہے، مگر اس کا حسن اخلاق آیا اور اس نیکی نے اس کو بچا لیا اور اللہ تعالیٰ سے ملا دیا۔ ایک شخص کو اس کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا جانے لگا تو اس کا خوف خدا عز و جل آ گیا اور اس عظیم نیکی کی برکت سے اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ ایک شخص کی نیکیوں کا وزن ہلکا رہا مگر اس کی سخاوت آ گئی اور نیکیوں کا وزن بڑھ گیا۔ ایک شخص جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا مگر اس کا خوف خدا آ گیا اور وہ بچ گیا۔ ایک شخص جہنم میں گر گیا لیکن اس کے خوف خدا عز و جل میں بہائے ہوئے آنسو آ گئے اور ان آنسوؤں کی برکت سے وہ بچ گیا۔ ایک شخص پل صراط پر کھڑا تھا اور ٹہنی کی طرح لرز رہا تھا لیکن اس کا اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ظن یعنی اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کہ وہ رحمت ہی کرے گا آیا اور اس نیکی نے اس سے بچا لیا اور پل صراط سے گزر گیا۔ ایک شخص پل صراط پر گھسٹ گھسٹ کر چل رہا تھا کہ اس کا مجھ پر درود پاک پڑھنا آ گیا اور اس نیکی نے اس کو کھڑا کر کے پل صراط سے پار کر دیا۔ میری امت کا ایک شخص جنت کے دروازے کے پاس پہنچا تو وہ سب اس پر بند تھے کہ اس کا لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا آیا اور اس کے لیے جنتی دروازے کھل گئے اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو ان تمام جو فضائل ہم نے سنے ہم غور کریں اور سوچیں کہ کیا ہمیں یہ موقع نہیں ملتا، ہمیں یہ موقع نہیں ملتا کہ ہم یہ نیکیاں کریں کہ اگر وضو کرنے والے کی کو یہ برکت ملی کہ اس کا نزا کی سختیاں اس پر آسان ہو گئیں،
تو وضو تو ہم بھی تو کرتے ہیں نا. تو یہ وضو کتنی بڑی نیکی ہے. اس وضو کو کرنے میں اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھا جائے کہ یقیناً رب تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہیں تو اس وضو کرنے کی برکت بھی میرے کو مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے. 5 ٹائم نمازیں یہ ہم پر فرض ہیں. 5 وقت کی نماز فرض ہے. اب نماز پڑھنے میں رب تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیں کہ رب تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہیں تو انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے میری مغفرت ہو جائے گی. جب کبھی موقع ملے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے تحفے پر بھیجتے رہیں کہ کیا معلوم اس درود پاک کا پڑھنا ہی میری بخشش کا نظریہ بن جائے. تو ذہن یہ بنائیں کہ کوئی نیکی چھوڑے نہیں, کوئی نیکی چھوڑے نہیں. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ حضور اسلام کیا ہے, اسلام کیا ہے, اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے. تو آپ نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی کہ اور قیامت کے دن بندہ اپنے ہر چھوٹے سے چھوٹی نیکی کو پائے گا اور ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو پائے گا. اس شخص نے جب یہ سنا تو جانے لگا. ان بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ نے اسے بلایا اور پوچھا کہ اے شخص نے کیا جانا, اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے. وہ شخص کہنے لگا حضور ہم نے جان لیا کہ اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ کوئی نیکی چھوڑنا نہیں اور کوئی گناہ کرنا نہیں. اسلام یہ چاہتا ہے, اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی اٹکل سے اپنی سوچ سے کہ جناب یہ نیکی بہت چھوٹی ہے میں چھوڑ دوں, ہو سکتا ہے کہ یہی نیکی میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. کوئی نابینا شخص جا رہا ہے, اب وہ اس کو راستے کا پتہ نہیں ہے, ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ پریشان ہے, اگر میں نے ہاتھ پکڑ کر اس کا روڈ ہی پار کرا دیا ہو سکتا ہے کہ یہی نیکی میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تو یوں اگر غور کریں, اور پھر یہی اسلام کا حسن ہے. اسلام کا جو حسن ہے نا وہ اسی میں پوشیدہ ہے کہ بندہ اگر یوں سمجھ لیں کہ ہر مسلمان اپنا یہ ذہن بنانے کی کوشش کرے کہ میں کوئی بھی نیکی چھوڑوں گا نہیں. آپ بتائیں معاشرہ کیسا مدینہ ہو جائے, کیسا مدینہ ہو جائے کہ گھر بار ہے, کاروبار ہے, محلہ ہے, پڑوس ہے, بسوں کا سفر ہے, جہاز کا سفر ہے, کہیں پر بھی ہے کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ملے گا ہم کو, کوئی حق تلفی بھی نہیں ملے گی, کوئی گالم گلوچ بھی نہیں ملے گا. کیوں کہ ہر ایک کا جب یہ ذہن بنے گا کہ مجھے نیکیاں ہی نیکیاں کرنی ہے اور کوئی نیکی چھوڑنی نہیں ہے, کیونکہ رب تعالیٰ نہ جانے کس نیکی کو پسند فرما لے اور میرا بیڑا پار ہو جائے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جہاں ہم ہر نیکی کرنے کا ذہن بنائیں وہیں پر ہمیں ہر گناہ سے بچنے کا بھی ذہن ہونا چاہیے. ہر گناہ سے بچنے کا ذہن ہونا چاہیے کہ گناہ بظاہر گناہ میں لذت بہت ہوتی ہے, گناہ میں لذت بہت ہوتی ہے, لیکن یہ لذت ختم ہو جاتی ہے, گناہ باقی رہتا ہے. شراب پیتا ہے بندہ, اس کو کچھ لذت ملتی ہوگی لیکن یہ لذت تھوڑی دیر کے لیے رہتی ہے, یہ لذت ختم ہو جاتی ہے, گناہ کھڑا رہتا ہے. بدکاریاں کی جاتی ہیں, وقتی طور پر لذت ملتی ہے لیکن یہ لذت کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے, لذت ختم ہو جاتی ہے, گناہ باقی رہتا ہے. ایک شخص کے انتقال کا وقت قریب آیا, اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اس کو آخری وصیت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا جب کبھی شراب پینے کا تجھے خواہش پیدا ہو تو کسی شرابی کا حال دیکھ لینا پھر شراب پینا. جب کبھی جوا کھیلنے کی تجھے شوق پیدا ہو تو کسی ہارے ہوئے جواری کو دیکھ لینا پھر جوا کھیلنے جانا. اور جب کبھی تجھے بدکاری کرنی ہو تو صبح ہی صبح کسی بدکاری کے اڈے پر جا کر پہلے دیکھ لینا پھر تو بدکاری کے لیے جانا. اس کا انتقال ہو گیا, بیٹا جوان ہوا, ایک وقت آیا کہ اسے واقعی شراب کی مطلب اس کو خواہش پیدا ہوئی کہ میں شراب پیوں. باپ کی نصیحت یاد آئی, وہ گیا شراب خانے میں اور وہاں دیکھا کہ بھئی شرابی کا حال دیکھنا ہے. تو دیکھا کہ وہ شرابی تو گندی نالی میں اوندھے منہ پڑا ہوا ہے, بالکل ہوش ہی نہیں تھا اس کو. وہ سوچنے لگا کہ اگر میں شراب پیوں گا تو میرا بھی حال ایسا ہوگا. نہیں, اتنا گندا حال ہوتا ہے, میں شراب نہیں پیتا ہوں. وہ شراب سے باز رہا. پھر ایک دن آیا کہ اسے جوا کھیلنے کا شوق ہوا.
باپ کی نصیحت یاد آ گئی کہ ہارے ہوئے جواری کو دیکھنے جانا ہے. چنانچہ وہ ہارے ہوئے جواری کو دیکھنے گیا تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ تو اپنا سارا مال لٹو کے بالکل پریشان حال اور رونا دھونا مچایا ہوا اس نے. تو اس نے کہا کہ اگر میں جوا کھیلوں تو ہو سکتا ہے ہار جاؤں، اور ہاروں گا تو میرا بھی یہ عالم ہوگا. نہ بابا میں تو جوا نہیں کھیلتا. اس نے جوا کھیلنے ترک کر دی، ارادہ ہی ترک کر دیا. پھر ایک دن آیا کہ اسے زنا کرنے کا خواہش پیدا ہوئی. وہ بدکاری کے اڈے پہ پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک طوائف باہر نکلی. صبح کا وقت تھا، ساری رات کی جاگی ہوئی تھی، آنکھوں میں کیچڑ بھرا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، جسم سے بدبو آ رہی تھی. اس نے کہا کہ یہ عورت ہے جو شام کو سج سجا کر لوگوں کے سامنے پیش ہوتی ہے اور اس کا یہ انجام ہوتا ہے. اتنی بھیانک عورت ہے، اتنی بدبودار عورت ہے، اس عورت کے ساتھ میں کیسے وقت گزاروں؟ اس نے زنا سے بھی توبہ کر لی. تو ہم اگر کوئی بھی کام کرتے ہیں، اگر برائی کر رہے ہیں، اگر اس کے انجام پر غور کریں تو پھر ہم گناہ سے باز بھی آ سکتے ہیں. تو گناہ کوئی بھی ہو رب تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کو ابھارتا ہے. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا یہ لوگوں کے درمیان چغل خوری کرنے والے ہیں. کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکایا گیا تھا. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ لوگوں پر بلا وجہ الزام گناہ کرنے والے ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ اطاعت والدین یعنی والدین کی فرما برداری، وضو، نماز، روزہ، ذکر اللہ، حج، عمرہ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، صدقہ، حسن اخلاق، سخاوت، خوف خدا میں رونا، اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ظن وغیرہ وغیرہ نیکیوں کے سبب اللہ نے جو لوگ عذاب میں مبتلا تھے ان پر کرم فرما دیا اور انہیں عتاب و عذاب سے رہائی مل گئی. بہرحال رب تعالی اپنے اس کے فضل و کرم کے معاملات ہیں. وہ مالک ہے، مختار ہے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب کرے. یہ سب اس کا عدل ہی عدل ہے. تو جہاں وہ ایک نیکی پر خوش ہو کر اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے، وہیں کسی ایک گناہ پر جب ناراض ہو جاتا ہے تو اس کا قہر و غضب جوش پر آ جاتا ہے اور اس کی گرفت نہایت ہی سخت ہوتی ہے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک ایسا شخص انتقال کر گیا جس کو لوگ متقی سمجھتے تھے. جب اسے دفن کر دیا گیا تو اس کی قبر میں عذاب کے فرشتے آ پہنچے، کہنے لگے ہم تجھ کو اللہ عز و جل کے عذاب کے 100 کوڑے ماریں گے. اس نے خوف زدہ ہو کر کہا مجھے کیوں مارو گے؟ میں تو پرہیزگار آدمی تھا. انہوں نے کہا چلو 50 ہی مارتے ہیں. وہ برابر بحث کرتا رہا حتیٰ کہ فرشتے ایک پر آ گئے اور انہوں نے ایک کوڑا مار ہی دیا جس سے قبر میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ شخص جل کر خاکستر یعنی راکھ ہو گیا. پھر اس کو زندہ کیا گیا. اس نے درد سے تل ملاتے روتے ہوئے فریاد کی آخر مجھے یہ کوڑا کیوں مارا گیا؟ انہوں نے جواب دیا ایک روز تو نے بے وضو نماز پڑھ لی تھی اور ایک روز ایک مظلوم تیرے پاس فریاد لے کر آیا مگر تو نے فریاد رسی نہ کی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ اللہ عز و جل ناراض ہوا تو اس نے نیک اور پرہیزگار شخص کی بھی گرفت فرمائی اور وہ عذاب قبر میں گھر گیا. اللہ عز و جل ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ ہم تو بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں. اپنی کمزوری کو ذرا تصور میں تو لائیں کہ معمولی سا مچھر ہوتا ہے نا، مچھر اگر وہ بھی کاٹتا ہے نا تو ہمیں ہماری نیند بسا ہو کر اڑا دیتا ہے. اگر کپڑوں میں لال بیگ ہی گھس جائے ہمیں اچھال کر رکھ دیتا ہے. اگر بڑے سے کمرے میں بیٹھے ہوں اور دور ہی کہیں ہم کو چپکلی نظر آ جائے، اس بڑے کمرے میں ہمارا اکیلے ٹھہرنا ہم کو خوف لگتا ہے. بڑے سے کمرے میں بیٹھے ہوں اچانک لائٹ چلی جائے اس بڑے سے کمرے میں ہمیں خوف لگتا ہے. ویسے تو گھبراہٹ ہوتی ہے، ہم بھاگ کر کہیں دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر رب تعالی ناراض ہوا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹھ گئے
تو मरना तो है ही ना। मरने के बाद कोई हमें कोई बहुत बड़े कमरे में रखा जाएगा? नहीं 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 नहीं। जिस तंगो तारीख कोठड़ी में 2 गज की जमीन जो किसी लावारिस को मिलती है, वही सेठ साहब को भी मिलेगी। जो एक लावारिस को आम लट्ठे का कफन पहनाया जाता है, अरबपति शेठ को भी वही कोरे लट्ठे का कफन पहनाया जाएगा। आज आप अपने कमरों में 2-2, 4-4 जितने चाहें एसी लगा लें, और लाइट जाती है तो जनाब आपने जनरेटर का भी इंतजाम किया हुआ है। किसी तरह से भी कूलिंग कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनाब बगैर एसी के मुझे नींद नहीं आती, नरम और मुलायम बिस्तर के अलावा मैं सो नहीं सकता। जब कब्र में रखा जाएगा तो कोई एसी प्लांट नहीं लगाया जाएगा, कोई नरम और मुलायम बिस्तर नहीं बिछाया जाएगा, कोई फानूस, कोई जगमगाती लाइटें नहीं होंगी, बिल्कुल सादी सी कब्र होगी। कोई बिछोना नहीं होगा, कोई तकिया नहीं होगा, कोई रोशनी का इंतजाम नहीं होगा, बल्कि अपने ख्यालात में अगर किसी को दफनाने का मंजर याद हो, तस्वुर में तो लाएं कि जब किसी को दफनाया करते हैं तो हमारा हाल क्या होता है। कब्र पर मिट्टी डालते हैं और किसी को भी कोने में कोई छोटा सा सुराख भी नजर आता है तो पुकार पुकार कर कहता है कि देखो देखो वो सुराख रह गया, वो सुराख रह गया। तो अब तस्वुर में लाए अहादीस मुबारका में मजमून मिलते हैं कि मुर्दा उन सब मनाजिर को देख रहा होता है कि मुझे गुस्ल किसने दिया, मेरे कीमती लिबास को उतार कर मुझे आम लट्ठे का कफन किसने पहनाया, मेरी कीमती घड़ी किसने उतारी, मेरी अंगूठियां किसने उतारी, मेरे जेब से जो डॉलर, पाउंड, दिरहम, रियाल पड़े किसने निकाले, वो सब देखता है। लेकिन बेबसी कैसी है, बेबसी कैसी है कि वो किसी को रोक नहीं सकता। उसके दिल में उसके मकानात की याद होती है, इतना आलीशान मकान बनाया था, अरे मेरे तो अभी रहने के अरमान ही पूरे नहीं किए, इस मकान को छोड़कर मुझे जाना पड़ रहा है। मेरी तरह तरह की एयर कंडीशन बड़ी बड़ी गाड़ियां ये सब गैरेज में रह गई। मैंने तो बड़ा प्रोग्राम बनाया था कि इस मुल्क में भी जाऊंगा, उस मुल्क में भी जाऊंगा, ये कारोबार भी करूंगा, वो कारोबार भी करूंगा, मेरे तो कुछ भी नहीं चली। अचानक वक्त पूरा हो गया। अचानक मुझे मेरे दोस्त, मेरी औलाद, मेरे रिश्तेदार कंधों पर लाद कर कब्रिस्तान की तरफ ले चले हैं। वो कब्रिस्तान कि जहां रात के वक्त में भी या दिन में भी मैं अकेले आने का तस्वुर भी नहीं करता था। उस कब्रिस्तान में मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरी औलाद मेरे जनाजे को उठाकर ला रहे होंगे, मैं सब देख रहा हूंगा। मुझे कब्र में मेरी औलाद उतार रही होगी, मैं सब देख रहा हूंगा। मेरे ऊपर सिले रखी जा रही होंगी, मैं सब देख रहा हूंगा। मेरी कब्र में आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा बढ़ रहा होगा, मैं सब देख रहा हूंगा। लेकिन कितनी बेबसी का आलम होगा कि मैं किसी को भी रोक नहीं सकूंगा कि खुदारा मेरी कब्र में इतना अंधेरा ना करो, मेरी कब्र में इतना अंधेरा नहीं करो, मुझे अंधेरे में बड़ा खौफ आता है। अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर रब की बारगाह में रुजू कर लीजिए कि मौला जो जिंदगी गुजारी थी गफलत में गुजार ली है, मौला हमारे गुनाहों को मुआफ कर दे। सच्ची तौबा करके नमाजों पर इस्तिकामत की नीयत करते हुए, अज़्म करते हुए कि इंशाअल्लाह आज से मेरी कोई भी नमाज कज़ा नहीं होगी। रमजान के रोजे ये रखने फर्ज हैं। नीयत कर लें कि इंशाअल्लाह अब मैं रमजान का कोई भी रोजा बिला इजाजत शरई कज़ा नहीं करूंगा। इंशाअल्लाह झूठ नहीं बोलूंगा, बद कलामी नहीं करूंगा, बद निगाही नहीं करूंगा, फहश नहीं सुनूंगा, हराम रोजी नहीं कमाऊंगा, लोगों से मोहब्बत, प्यार, हुस्न अखलाक से मिलूंगा। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अपना मुहासबा कर लीजिए और दावत इस्लामी यूं समझ ले कि हमारी जिंदगी में हमारे सामने आईना रखती है कि मैं देख लूं अपने आप को, मेरी क्या हैसियत है, मेरी क्या कैलकुलेशन है, क्या अकाउंटेबिलिटी है, मैं काउंटिंग तो कर लूं, अपनी मुहासबा तो कर लूं, चाहे जिस तरह से भी मैंने जिंदगी गुजारी। तो आइए, दावत इस्लामी आप सबको दावत दे रही, मैं सबको दावत देता हूं, सब आ जाइए, सब आइए। तो इंशाअल्लाह मिलजुल कर इंशाअल्लाह खूब सुन्नतों की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। इसके लिए आपको जहां मौका मिले
اپنا وقت خرچ کرنے کا تو وقت خرچ کریں، بالکل دیجیے. ہفتہ اور اجتماع میں پابندی سے شرکت کی نیت کیجیے. مدنی قافلوں میں سفر کے لیے نیت کیجیے. آپ کہیں کہ میرا کاروبار ہے، میرا سیزن ہے، تو دعوت اسلامی کے جتنے بھی مبلغین آپ کے پاس آتے ہیں، الحمدللہ ہمارا ایک قافلہ افریقہ سے آیا ہے اور یہ بھی یہاں عرب امارات میں رہیں گے 12 دن اور یہ پھر پاکستان جائیں گے. ایک قافلہ الحمدللہ ہمارا موزمبیق جا رہا ہے. تو یہ دنیا بھر میں جو قافلوں کی آپ مدنی چینل پہ بہاریں دیکھتے ہیں کرتے ہیں، تو یہ سب بھی تو اپنا گھر بار، کاروبار، بیوی بچے سب چھوڑ کر نکلتے ہیں نا. ہم کیوں نہیں؟ پھر آپ میں سے تو ایک بہت بڑی تعداد تو ویسے بیوی بچوں کو چھوڑ چکی ہے، چھوڑ چھاڑ کر ہی کاروبار کرنے، نوکریاں کرنے یا بیٹھے ہیں. تو دنیا کے لیے سارا اگر ہوتا ہے تو آخرت کی تیاری کے لیے، دین کی خدمت کے لیے کیا؟ تو دعوت اسلامی تو اب آپ کے گھر میں آ کر آپ سے وقت لے رہی ہے کہ آئیے کچھ وقت دے دیجیے. تو اپنے ذمہ داران سے رابطہ کیجیے اور ذہن بنا لیجیے کہ انشاءاللہ ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کروں گا. اور اسی کے ساتھ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی یہ 150 سے زائد ممالک میں قرآن و سنت کی خدمت کر رہی ہے اور ساتھ ہی 44 سے زیادہ شعبے ہیں. آپ اس کی بہاریں دیکھتے ہی مدنی چینل پر کہ مدرسوں میں بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے تو درس نظامی کرایا جا رہا ہے، تو کہیں مفتیان کرام بیٹے فتوے دے رہے ہیں، تو کہیں جیلوں میں قیدیوں کو نیکی کی دعوت دی جا رہی، تو قافلے دنیا بھر میں سفر کر رہے ہیں، تو کہیں مسجدیں بن رہی ہیں، کہیں مدرسے بن رہے ہیں، کہیں جامعہ بن رہی ہے، کہیں اسلامی بہنوں کے لیے جامعات بن رہی ہیں، کہیں اسلامی بہنوں کے لیے اجتماع گاہیں بن رہی ہیں. یہ سارے کام ظاہر آپ خود سمجھتے ہیں اتنا بڑا کام ہے. اس اتنے بڑے کام کے لیے اتنا ہی سرمایہ چاہیے. تو میں آپ کو یہ بھی مدنی التجا پیش کروں گا کہ اپنی زکوٰۃ کا بھی حساب لگائیے، اپنی زکوٰۃ مال کا حساب لگائیے کہ کتنی زکوٰۃ نکالنی، اور یہ زکوٰۃ عطیات یہ دعوت اسلامی کو دیجیے. انشاءاللہ آپ نے پچھلے سال بھی تعاون کیا، آپ کے سامنے کارکردگی ہے. دعوت اسلامی نے کام کر کے دکھایا. مزید آگے بہت سفر ہے، بہت کام کرنا ہے. بلکہ آپ کو تو سن کے خوشی بھی ہوگی، خاص کر جو فیملیز والے ہیں یہاں پر، کہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے اپنا نصاب تیار کر لیا، یعنی سیلیبس تیار کر لیا. اور پاکستان کے علاوہ آپ کے عرب امارات میں بھی الحمدللہ ابھی نگران شورا گزشتہ دنوں آئے تھے اور اس بات کا اعلان کر کے گئے کہ انشاءاللہ ہم یہاں پر بھی دار المدینہ قائم کریں گے. اور دار المدینہ میں انشاءاللہ ہمارے مدنی منوں اور مدنی منیوں کو جدید تعلیم دی جائے گی. اب یہ سارا کام یہ بھی دعوت اسلامی فی سبیل اللہ کرے گی، فیسیں نہیں لے گی، تو کاروبار نہیں کرنا ہے. کیوں کہ ایجوکیشن کا یہ کام بھی بہت بڑا بزنس ہے، بہت بڑا بزنس ہے. آپ خود سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن پر ہی اگر کسی کی آمدنی کا بہت بڑا اگر حصہ ہے نا، وہ بچوں کی تعلیم پر ہی خرچ ہوتا ہے. تو الحمدللہ آپ اس میں کوشش کریں، کیونکہ اس کے لیے ظاہر جگہیں چاہیے، ایسی بڑی بڑی جگہیں چاہیے جہاں ہمارے پاس 12-15 کمرے ہوں، 10-12 کمرے ہوں، تو انشاءاللہ وہاں کلاسز شروع ہوں گی. اب یہ سارے کمرے کہاں سے ملیں گے، مکان کہاں سے ملیں گے؟ ظاہر یہ بھی کسی کے دل میں بات آئے گی تو اپنا مکان دعوت اسلامی کے نام کرے گا کہ بھائی یہاں پر اسکول کھولیں، یہاں پر تعلیم شروع کریں. کہ آپ فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، میرا مکان لیجئے، دعوت اسلامی کو وقف کرتا ہوں انشاءاللہ. اور اسی طرح ہوا ہے، آج 930 مدرسے پاکستان میں. تو یہ بھی آپ نے کئی ایک کا سنا ہوگا، کسی نے اپنی ماں کی طرف سے اصال ثواب کیا، کسی نے اپنے والد کی طرف سے اصال ثواب کیا. تو سب یوں ہی کوششیں ہوئی. کسی نے کہا بھائی کتنے مدرسے، ایک مدرسے کا کتنا خرچہ ہے؟ 2 لاکھ روپے مہینہ. ٹھیک ہے بھائی، یہ مدرسہ میں اپنے ماں کے اصال ثواب کے لیے آپ کو دیتا ہوں، آپ مجھ سے 26 لاکھ روپے لے لیں اور اس مدرسے کو میری ماں کی طرف اصال ثواب کر دیں. اس طرح سے ہی یہ سارا سلسلہ ہوا ہے. اس طرح مدنی چینل جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس وقت 8.5 لاکھ روپے روزانہ کا خرچہ ہے. تو آپ نہ صرف جو یہاں موجود ہیں وہ خود اپنا ذہن بنائیں کہ ہم نہ صرف اپنے مدنی عطیات دیں گے، بلکہ انشاءاللہ پورے اہل عین شریف میں جتنے بھی میرے تعلقات ہیں، یعنی آپ کے موبائل میں جتنے بھی نمبر ہیں نا، جتنی بھی شخصیات کو آپ جانتے ہیں، ان کو آپ یہ دعوت ضرور، یہ نیت ضرور کر لیں کہ میں دعوت دوں گا کہ اپنی زکوٰۃ عطیات یہ اس سال دعوت اسلامی کو جمع کرائیں. کون کون نیت کرتا ہے؟ میں تو اسی نیت سے نکلا ہوں کہ میں انشاءاللہ جہاں جہاں میرے مرکز نے مجھے حکم فرمایا میں جا کر اس دعوت کو عام کروں. کیوں کہ میں اپنی ذات کے لیے 1 روپیہ نہیں مانگ رہا،
میں اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہا، الحمدللہ، اور مجھے فخر ہے کہ میں دعوت اسلامی کے لیے کر رہا ہوں کہ دعوت اسلامی اس وقت لوگوں کے ایمان کو بچا رہی ہے، دعوت اسلامی اس وقت کفار میں اسلام کی دعوت عام کر رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے غیر مسلم جھوک در جھوک اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو آپ ہمت کیجئے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیثیت دی، آپ صاحب حیثیت ہیں، خود اپنے احتیاط بھی اور دوسروں سے بھی بات کریں، کیونکہ اس پہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے لیے آپ کو سب کو نرم گوشہ ملے گا اور سب اس کے فیوز و برکات لوٹ رہے ہیں الحمدللہ، دنیا بھر میں اس کی مثالیں قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، کرم بہر خاک مدینہ۔